خط کے الفاظ ابھی تک سائرہ بیگم کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ان کے ہاتھ لرز رہے تھے، سانس بے ربط اور آنکھوں میں ناقابل یقین آنسو تیر رہے تھے۔ وہ زمین پر بیٹھ گئیں، لبوں پر بس ایک ہی سوال تھا، یہ میرا بیٹا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ رمشا جو اپنی اکلوتی بیٹی کے خوابوں کو باندھی بیٹھی تھی، ایک دم سسک اٹھی۔ اس کا ہونے والا داماد بھاگ گیا۔ اس کی ہچکیاں بلند ہوئیں اور کمرے کی فضا جیسے بوجھل ہو گئی۔ اشفاق صاحب نے کرسی کا سہارا لیا، دل پر ہاتھ رکھا، ان کی سانسیں پھول رہی تھیں اور چہرے پر ایک باپ کی بے بسی لکھی تھی۔ الیاس چودھری جو اب تک ضبط کیے بیٹھے تھے غصے سے لرز اٹھے۔ ان کے لب بھینچے ہوئے تھے، پیشانی پر پسینہ اور آنکھوں میں شرمندگی کی چمک۔ ان کی نگاہ حسام پر جا ٹھہری، بیٹے پر جو آگ بگولا ہو رہا تھا۔ یہ سب ہماری عزت خاک میں مل گئی۔ مہمان آ گئے ہیں نیچے، لوگ منتظر ہیں اور یہ کمبخت بھاگ گیا۔ الیاس کی آواز غصے اور خجالت سے بھرپور تھی۔ اسی لمحے نیچے سے شور اٹھا، مہمان آ چکے تھے، رسومات کا وقت تھا، کوئی بہانہ نہیں بچا تھا۔ سب نظریں حسام پر تھیں جو ابھی بھی خط ہاتھ میں دبائے کھڑا تھا۔ بھائی صاحب، میری سانسیں تھم رہی ہیں، میری بیٹی، میری عزت، اسے برباد نہ ہونے دیں، میری لاج رکھ لیں۔ اشفاق صاحب نے بے حد دبی آواز میں کانپتے وجود سے التجا کی۔ یہ جملے اس قدر لرزیدہ تھے کہ کمرے میں موجود سب کو خاموش کر گئے۔ سائرہ بیگم نے حسام کی طرف دیکھا، وہی بیٹے کی آنکھوں میں جو برسوں سے پہچانتی تھی۔ ان کی آنکھیں نم تھیں مگر امید کی کرن چھپی ہوئی تھی۔ لب کانپے اور وہ دھیرے سے بولی، ایک بیٹے نے رسوا کر دیا، دوسرے بیٹے پر اب بھروسہ ہے۔ حسام، تم وہ داغ مت دہرانا جو خیام نے لگا دیا۔ الیاس چودھری نے ضبط کے آخری بندھن توڑ کر حسام کے سامنے قدم رکھے۔ ان کی آواز بھاری تھی مگر اس میں ایک باپ کی فریاد تھی، ایک تایا کی التجا اور ایک خاندان کی عزت کا بوجھ۔ حسام، یہ نکاح تم کرو گے؟ تم ہمارے سر کو جھکنے سے بچاؤ گے؟ میرے بھائی کی سانسیں، اس کی عزت، سب کچھ تمہارے حوالے ہے۔ کمرہ لمحے بھر کے لیے سناٹے میں ڈوب گیا۔ رمشا کی ہچکیوں نے فضا کو چیر ڈالا۔ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے روتی رہی، دل تھامے یہ سوچتی رہی کہ اس کی بیٹی کا خواب کس موڑ پر آ کر ٹوٹ گیا۔ حسام کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا، وہ خاموش کھڑا رہا، اس کے لب سلے ہوئے تھے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، بغیر کچھ کہے وہ مڑا اور تیز قدموں سے نیچے اترا۔ سب کی نظریں اس پر جمی رہ گئیں مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ سیدھا گاڑی کی طرف بڑھا، ڈرائیور کو ہٹایا اور خود اسٹیئرنگ سنبھالا۔ پارلر کا رخ کیا۔ کچھ ہی دیر میں عفاف تیار بیٹھے کمرے سے نکلی۔ خوشبو، جوڑا، زیورات، سب دلہن کی پہچان بنے ہوئے تھے مگر آنکھوں میں وہی بے چینی، وہی امید کے سائے تھے کہ خیام کا انتظار ختم ہوگا۔ حسام پارلر کے داخلی دروازے کی جانب آیا اور گارڈ سے کہا کہ اندر عفاف چودھری کو بھیج دے۔ گاڑی اسے اندر سے بلا کر لائے تو وہ آ کر حسام کو مسکراتے ہوئے دیکھتی اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی مگر کچھ بولی نہ تھی، مگر ہمیشہ سے اسے خود مخاطب کرنے والا اور نوک جھونک کر اسے ڈانٹنے والا، اسے شفقت سے پیش آنے والا بالکل خاموش تھا۔ سرد وہ بھی کچھ نہ بولی۔ شاید رشتہ بدلا تھا، اب وہ اس کا بھائی نہیں، اس کے مطابق اسے جیٹ تھا۔ وہ بھی کچھ نہ بولی۔ عفاف نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ حسام کے ہونٹوں پر خاموشی کے تالے تھے۔ سفر طویل تھا مگر ان کے درمیان ایک لفظ بھی نہ بولا گیا۔ گاڑی جب گھر کے صحن میں داخل ہوئی تو ہر نظر عفاف پر جمی تھی۔ ڈھول کی تھاپ، مہمانوں کی باتیں، رسم و رواج کی رونق، سب کچھ جیسے اوپر سے چل رہا تھا مگر اندرون خانہ دلوں پر ماتم تھا۔ عفاف کو یہ اندازہ نہ تھا کہ اس کے خواب کسی پل میں اجڑ چکے ہیں۔ وہ دلہن کے روپ میں سونے کے زیور اور سرخ جوڑے کے ساتھ سب کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ رمشا نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کی مگر ہچکیاں قابو میں نہ آئیں۔ وہ بیٹی کو دیکھتے ہی بے اختیار لبکی مگر زبان پر ایک لفظ نہ آ سکا۔ اشفاق صاحب نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر ہلکے ہلکے کھانستے اور ہانپتے ہوئے کرسی پر بیٹھے تھے۔ الیاس چودھری نے سب انتظام ہاتھ میں لے لیا۔ چہرہ غصے اور بے بسی سے دہک رہا تھا مگر لہجے میں فولادی سختی تھی۔ حسام کے قریب آ کر دھیرے سے مگر فیصلہ کن آواز میں بولے، حسام، یہ نکاح تم کرو گے؟ عفاف، اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ میری عزت، میرے بھائی کی عزت، سب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سائرہ بیگم نے بھی بیٹے کو دیکھتے ہوئے آنسو پوچھے۔ وہ جانتی تھی ایک بیٹے نے ان کے سر پر داغ لگا دیا ہے مگر دوسرے سے امید کا چراغ روشن تھا۔ نرم لہجے میں بولی، بیٹا، یہ وقت سوال کرنے کا نہیں۔ ایک بیٹے نے ہمیں جھکنے پر مجبور کیا ہے، دوسرا بیٹا ہمیں سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ دے۔
آفاق نے یہ سب سنا تو اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں، چہرے پر مسکراہٹ منجمد ہو گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ اور ابا کو کیا ہوا؟ کیا ہوا کہ کوئی کچھ بتائے گا؟ اس کے ہونٹ کپ کپائے، آواز رند گئی۔ رمشا ہچکیوں کے بیچ بیٹی کو تھام کر روتے ہوئے بولی، بیٹی وہ ہمیں چھوڑ گیا، خیام بھاگ گیا، یہ وقت سمجھانے کا نہیں ہے، بس مان لو ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ آفاق کا وجود جیسے زمین پر دھنس گیا، کانوں میں گونجتا رہا، خیام بھاگ گیا۔ آنکھوں کے سامنے ساری یادیں رقص کرنے لگی، اس کے نرم لمس، تعریفیں، وعدے سب ریزہ ریزہ ہو گئے۔ دلہن کا جوڑا بوجھ بن گیا، آنکھوں کا کاجل بہہ نکلا۔ یہ سب مذاق ہے، خیام ایسا نہیں کر سکتا، یہ پرینک ہے، آپ سب مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس نے وعدے کیے تھے، میرے ساتھ کہا تھا کہ آخری سانس تک میرا ساتھ دے گا، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنی ماں کو جھنجھوڑا۔ رمشا کی آنکھوں میں آنسو کی برسات تھی مگر وہ کچھ نہ بول پائیں۔ آفاق ان کے قدموں میں گر گئی اور شدت سے روتی رہی، چیختی رہی، نہیں مانتی، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب ڈرامہ ہے، خیام آئے گا، وہ ضرور آئے گا۔ اس کے آنسو زیوروں کو بھگو رہے تھے، جوڑا بوجھ بن گیا تھا، دلہن کی ساری خوشبو آنسوؤں میں ڈوب گئی تھی اور فضا میں ایک کربناک خاموشی پھیل گئی تھی۔ الیاس چودھری نے گرجدار آواز میں کہا، آفاق بس کرو، حقیقت کو تسلیم کرو، یہ وقت ضد کا نہیں ہے، ہمارے سر پر خاندان کی عزت لٹک رہی ہے۔ آفاق نے بے بسی سے باپ کی طرف دیکھا، پھر اشفاق صاحب کو، جو ہانپتے ہانپتے بس یہ کہہ سکے، بیٹی میری لاج رکھ لو، میرا دم ٹوٹنے سے پہلے میری عزت بچا لو۔ یہ سن کر آفاق کی چیخ دلوں کو چیر گئی، وہ فرش پر گر پڑی اور زمین کو پیٹنے لگی، مگر آنسوؤں اور احتجاج کے باوجود اسے کوئی راستہ نہ ملا۔ رمشا نے بہت مشکل سے اسے سنبھالا، وہ رو رو کر بے حال ہو چکی تھی، اور اسے اٹھا کر اوپر صوفے پر بٹھایا۔ اتنی دیر میں نکاح خواں بھی کمرے میں آ گیا۔ وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کا دل اس کی طرح معصوم تھا، نہیں مانتا تھا کہ وہ بے وفا ہے، وہ اسے چھوڑ گیا ہے۔ اس کے رونے میں شدت آئے تو رمشا نے اسے خود کے سینے میں بھیجا۔ بس میری جان، بس خاموش ہی رہو، اسے قبول کر لو، ہماری اور تمہاری اسی میں بہتری ہے، تمہارے بابا کی عزت آبرو تمہارے ہاتھ۔ وہ اس کی کمر سہلاتی ہوئی بولی تو نکاح خواں کلمہ پڑھ کر قلم اور کاغذ سامنے رکھا تو کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی۔ آفاق کے کانوں میں نکاح خواں کی آواز گونجی، بیٹی آفاق بنت اشفاق، تمہارا نکاح حسام بن الیاس کے ساتھ مقرر کیا جاتا ہے، کیا تمہیں نکاح قبول ہے؟ آفاق کے لب کپ کپانے لگے، ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں لرز کر بجنے لگیں، آنکھوں سے بہتے آنسو جوڑے کو بھگو گئے۔ وہ سر جھکا کر ہچکیوں کے بیچ بس چیختی رہی، میں کیسے خیام؟ سائرہ نے آگے بڑھ کر بیٹی کے آنسو پوچھنے چاہے مگر خود کی ہچکیاں بند نہ ہو سکی، جبھی الیاس چودھری نے بھاری لہجے میں سہارا دیا، بیٹی تم ہاں بول دو، ہم تمہارے آگے شرمندہ ہیں مگر اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، ہمیں معاف کر دو۔ وہ شرمندہ سے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے بولے تو وہ کپ کپا گئے، رونے میں مزید شدت آ گئی۔ آفاق نے دل تھام کر آنسوؤں میں ڈوبی آواز میں لفظ ادا کیے، قبول ہے۔ 2 بار قبول ہے پوچھنے کے بعد تیسری بار سوال ہوا تو آفاق کے وجود نے ہار مان لی۔ اس کے لبوں سے آخری سانس کی طرح ٹوٹا پھوٹا جملہ نکلا، قبول ہے۔ اس کے ہاتھوں نے کپ کپاتے ہوئے کاغذ پر دستخط کیے، قلم اس کے آنسوؤں سے بھیگ گیا، تحریر دھندلا گئی۔ اب حسام کی باری تھی۔ نکاح خواں نے سوال دہرایا، حسام بن الیاس، کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ حسام کی نظریں خالی خلا میں ٹک گئیں، دل میں زخم تازہ تھے، سارہ کی بے وفائی ایک بار پھر لہو بن کر بہنے لگی۔ آج ایک اور دھوکہ، ایک اور بوجھ، ایک اور زبردستی اس کے سر پر رکھ دی گئی تھی۔ آنکھوں میں وحشت کے شعلے تھے مگر لب سخت اور بند۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ سب کو لگا وہ کچھ بولے گا نہیں، پھر اس کی بھاری زہر میں بجھی ہوئی آواز گونجی، قبول ہے۔ 3 بار قبول ہے بولنے کے بعد قلم اس کے ہاتھ میں دیا گیا۔ اس کے ہاتھ مضبوط اور لرزتے ہوئے بیک وقت کاغذ پر چلے، وہ دستخط جیسے کسی دشمن کے دل پر وار ہو۔ ایجاب و قبول کا مرحلہ مکمل ہوا۔ کمرے میں موجود مہمانوں نے ٹھنڈی سانسیں لی مگر فضا میں رونے کی آوازیں اب بھی بھٹک رہی تھیں۔ اشفاق صاحب نے اپنے آنسو کو چھپاتے ہوئے بھائی الیاس کا ہاتھ تھاما اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، احسان کا شکریہ ادا کیا۔ حسام نکاح کے بعد فوراً وہاں سے باہر کی جانب نکل گیا تھا۔ مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے، کمرہ آہستہ آہستہ خالی ہوا۔ رمشا نے بیٹی کا سہارا لیا۔ آفاق اب بھی رو رہی تھی، جیسے ہر آنسو اس کی سانس کا حصہ بن گیا ہو۔ کچھ دیر بعد سائرہ اور رمشا نے اسے آہستہ آہستہ کمرے تک پہنچایا۔
دروازہ بند ہوا اور عفاف اپنی تقدیر کے ساتھ تنہا چھوڑ دی گئی۔ باہر کھلی فضا میں سرد ہوا چل رہی تھی، مگر حسام کے دل میں بھڑکتی آگ کو یہ ٹھنڈک چھو بھی نہ سکی۔ وہ سگریٹ سلگا کر ہر کش کے ساتھ اپنے زخموں کی آگ کو دھوئیں میں بدلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جتنا دھواں نکلتا اتنی ہی اندر کی وحشت بڑھتی جاتی۔ دل کا موسم خراب ہو تو باہر کا موسم کیا بدل لے گا؟ اس نے سگریٹ زمین پر مسلا اور قدم بھاری کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ راستہ جیسے طویل ہو گیا تھا، وہ چاہتا تھا کہ کمرے میں جا کر شاید کچھ سکون ملے، کچھ لمحے کے لیے خاموشی ملے، مگر دروازے کے قریب پہنچتے ہی اسے وہ آوازیں سنائی دی، رکی رکی سسکتی ہوئی آوازیں، جیسے کسی کا دل ٹوٹ کر زمین پر بکھر رہا ہو۔ عفاف کے لبوں سے نکلنے والے جملے حسام کے کانوں میں انگاروں کی طرح پڑے۔ کیوں کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ یہ؟ میں نے کتنا یقین کیا تھا آپ پر خیام، آپ میرے خواب تھے، میرا مان تھے، اور آپ نے میرے سارے جذبوں کی ناقدری کر دی۔ آپ کے لیے تو میں انمول تھی، مگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا صرف اپنے کیریئر کے لیے۔ میری محبت کا یہی صلہ تھا خیام، آپ نے میری روح کو رون دیا۔ ہر لفظ، ہر ہچکی حسام کے دل میں تیر بن کر پیوست ہو رہی تھی۔ وہ دروازے کے پار کھڑا تھا، مگر اس کا وجود لرز رہا تھا۔ خیام، خیام، صرف خیام، یہ نام اس کے دل میں زہر بن کے اتر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت کی چمک لوٹ آئی، ہاتھ دروازے کے کواڑ پر جا کر جم گیا۔ میری بیوی کے لبوں پر کسی اور کا نام، میرے سامنے آنسو، مگر کسی اور کے لیے۔ یہ آگ کیسے بجھاؤں، یہ زہر کیسے اتاروں؟ وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا، نگاہوں میں جلتا ہوا طوفان، سانسوں میں بھاری پن۔ دروازہ دھڑام سے بند ہوا۔ حسام اندر آیا، آنکھوں میں وحشت، چہرے پر آگ اور دل میں زخمی غرور۔ کمرہ عروسی کے چراغ مدھم روشنی پھیلا رہے تھے۔ عفاف سرخ جوڑے میں بیٹھی تھی، ناک لال، پلکوں پر آنسوؤں کی موتی، اور چہرہ قیامت ڈھا رہا تھا۔ حسن اور غم کا ایسا امتزاج کہ دیکھنے والے کا دل کانپ جائے۔ عفاف نے دروازے کی دہاڑ پر سہم کر اسے دیکھا، جو اپنے چہرے پر نہایت سنجیدگی اوڑے اسے گھور رہا تھا۔ اس کے رونے میں شدت آئے تو اس کا لاوا مزید بھڑک اٹھا، جبھی وہ فوراً گویا ہوا۔ یہ آنسو کیوں؟ اس نے گشدار آواز میں پوچھا۔ عفاف لرز گئی، حیرت نے آنکھوں کو پر کر دیا، دل چیخ رہا تھا۔ یہ حسام ہے، وہی جو ہمیشہ خیال رکھنے والا نرم مزاج انسان تھا۔ یہ کون ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہے؟ ہونٹ کم کپائے۔ یہ کیا حسام؟ اس سے پہلے کہ جملہ مکمل ہوتا، حسام بجلی کی طرح لپکا اور اس کا بازو جھٹکے سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ شٹ اپ، وہ دھاڑا۔ خبردار تمہارے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکلا جس کا خمیازہ تمہارے ان نازک لبوں کو بھگتنا پڑے۔ بولو، میں کون ہوں تمہارا؟ عفاف کی روح تک سہم گئی، لب کپکپاتے ہوئے نکلے۔ آپ میرے شوہر ہیں؟ ہاں۔ حسام کی آنکھوں میں انگارے دہک رہے تھے۔ میں تمہارا شوہر ہوں، اور بیوی کو اجازت نہیں کہ وہ کسی اور کے لیے آنسو بہائے۔ تمہاری پلکوں سے گرتا ہر قطرہ اب میرا ہے، تمہارے لب، تمہارے خواب، تمہارا ہر لمحہ صرف میرا۔ عفاف نے زور لگا کر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، آنسو بہہ نکلے۔ یہ ظلم ہے، آپ میرا جسم قید کر سکتے ہیں مگر میرا دل نہیں۔ آپ کو میرا حق نہیں، میرے جذبات پر زبردستی کا اختیار نہیں۔ حسام کی گرفت اور سخت ہو گئی، وہ اور قریب جھکا، سانسیں دہکتی ہوئی عفاف کے وجود سے ٹکرائیں۔ محبت، وہی محبت جس نے تمہیں دھوکہ دیا، جس نے وعدوں کو راکھ بنا دیا۔ تم بھول گئی عفاف، میں وہ شخص نہیں جو چھوڑ دے، میں وہ ہوں جو اپنا حق چھین لیتا ہے۔ عفاف کی آنکھوں میں احتجاج دہک رہا تھا، وہ تڑپ کر بولی، آپ کو میرا حق نہیں ہے، آپ میرے زخموں کو اور گہرا کر رہے ہیں۔ میں کسی اور کا سوچتی ہوں تو یہ میرا جرم نہیں، میرا دکھ ہے۔ حسام نے بے بسی اور وحشت کے امتزاج میں اس کے دونوں کندھے جکڑ لیے، آواز بجلی کی کڑک کی طرح گونجی۔ تمہیں اجازت نہیں کہ کسی اور کے لیے سوچو۔ تم میری بیوی ہو، اور بیوی کا ہر خواب شوہر کے نام لکھا جاتا ہے۔ تم چاہے مزاحمت کرو، تمہاری چیخیں میرا سکوت توڑیں، مگر تم اب میری ہو، صرف میری۔ عفاف روتی رہی، مزاحمت کرتی رہی، آنکھوں میں خوف اور دل میں احتجاج، مگر حسام اپنی وحشت اور زخمی غرور میں اس رات سب کچھ اپنے نام کر گیا۔ کمرے میں چراغ کی روشنی مدھم ہو گیا، مگر فضا بھاری، سانسیں تیز، اور لمحے آگ کی طرح دہکتے رہے۔ یہ رات صرف نکاح کی رات نہیں تھی، یہ وہ رات تھی جہاں محبت، وحشت اور زبردستی ایک دوسرے میں الجھ کر ایک قیامت خیز آغاز لکھ رہے تھے۔ رات بڑی مشکل سے کٹ گئی، مگر ایک سیاہ داغ سا لمحہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گیا۔ وہ رات بھر اس کی وحشت کے سائے تلے دبکی رہی، بے آواز آنسو بہاتی رہی، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ پاگل پن میں اسے پا گیا، یہ جانے بغیر کہ اس کا یہ فعل اس پر کتنے گہرے زخم چھوڑ جائے گا۔ صبح کے سناٹے میں بھی گھر پر شادی کی چہل پہل کے بجائے سوگ کی کیفیت چھائی تھی۔
جیسے کسی ڈولی کے بجائے میت اٹھ گئی ہو۔ خیام کی گمشدگی کی خبر الیاس صاحب کو مل چکی تھی اور وہ اپنے طور پر اس کی چھان بین کروا چکے تھے۔ معلوم ہوا کہ وہ کراچی میں کسی ڈرامے کی شوٹنگ میں ہیں، مگر اب ان کے لیے وہ مر چکا تھا۔ سائرہ بیگم آنسوؤں میں ڈوبی تھیں اور رمشا کے دل میں ہزار وسوسے کہ اس کی بیٹی خیام کے سوا کسی کو کیسے قبول کرے گی، لیکن اب یہ اس کے اور اس کے شوہر کا ازدواجی معاملہ تھا۔ وہ جانتی تھی حسام بے حد سمجھدار اور محبت کرنے والا ہے، وہ عفاف کو سنبھال لے گا۔ حسام کی آنکھ کھلی تو وہ غائب دماغی سے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک رات کے مناظر یاد آئے۔ یاد آتے ہی اس کے حواس بیدار ہوئے۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، پہلو میں دیکھا تو وہ کونے میں سمٹی سو رہی تھی، شاید روتے روتے نیند آئی تھی۔ اس کے گال پر بہتا ہوا کاجل اور کچھ سرخ نشان صاف بتا رہے تھے کہ رات نے اس پر کیا گزر چکی ہے۔ حسام نے خود کو سختی سے جھڑکا، بال مٹھی میں جکڑ لیے، دل پر کچوکے لگنے لگے۔ وہ واش روم میں جا کر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اپنے اوپر ڈالتا رہا، مگر ضمیر کی چبھن ختم نہ ہوئی۔ دیوار پر مکے برسادہ وہ بے بسی میں کہہ اٹھا کہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے خود کو توڑنے کے غم میں اسے توڑ ڈالا۔ وہ پہلے ہی بگڑ چکی تھی۔ باہر وہ جاگ چکی تھی، خوف اور نفرت اس کی آنکھوں میں بیک وقت جھلک رہی تھی۔ حسام واش روم سے نکلا تو وہ بیڈ کے پشت سے لگی سہمی بیٹھی تھی۔ اس نے بنا نگاہ کیے الماری کھولی اور نرم لہجے میں کہا، اٹھو، تیار ہو جاؤ، نیچے سب انتظار کر رہے ہیں۔ وہ نرمی سے الماری سے کرتا نکالتے ہوئے بولا۔ عفاف حیران رہ گئی۔ اگلے لمحے اس کی آنکھوں سے شعلے پھوٹے۔ کتنے وحشی اور بے حس لوگ ہیں آپ! مجھے کیا خبر تھی مسٹر حسام، کیا آپ لوگ کسی کی دنیا اجاڑ کر بھی یوں سکون سے جیتے ہیں؟ ضمیر جاگتا ہی نہیں؟ وہ چونک کر پلٹا ضبط کرتے ہوئے غرایا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کس کی زندگی برباد کی ہے میں نے؟ عفاف استہزائیہ ہنسی جس میں آنسو بھی شامل ہو گئے۔ واہ کیا بات ہے! ایک بھائی عین شادی کے دن بھاگ گیا، دوسرے نے موقع پا کر اپنی درندگی مجھ پر اتار دی۔ ایک نے دھوکے میں رکھا، دوسرے نے زبردستی کی، اور آپ کہتے ہیں زندگی؟ ابھی وہ مکمل طور پر بول نہ پائی، جب حسام کا ضبط جواب دے گیا وہ دھاڑا، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اچانک اس کا ہاتھ بھی فضا میں بلند ہوا، لیکن بہت جلد اس نے خود کو کنٹرول کیا تھا۔ عفاف نے ہمت سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اب کیا مارو گی بھی؟ یہی روپ ہے آپ کا؟ تو پھر آپ پر ایک چودھری خاندان کا بیٹا اور ایسی درندگی؟ نہ میرے تایا ایسے تھے، نہ میرے بابا۔ اور یاد رکھنا، کل رات جو ہوا سو ہوا، اگر آئندہ مجھے ہاتھ بھی لگایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے لہجے میں خوف کے ساتھ عزم بھی شامل تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اپنی ماں باپ کے سامنے کچھ ظاہر نہیں کرنا، ورنہ اس کے بیمار باپ کی جان جا سکتی تھی۔ اس لیے وہ تیز قدموں سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ حسام ساکت کھڑا رہ گیا، اس کے ہر لفظ نے اس کے دل کے پرختے اڑا دیے۔ وہ صوفے پر گرا، بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور دھاڑ مار کر رہ گیا۔ اندر شیشے کے سامنے کھڑی عفاف اپنی قسمت پر رو رہی تھی اور کانپ رہی تھی کہ یہ شخص اب اور کیا کہہ ڈھائے گا۔ کچھ دیر میں وہ فریش ہو کر وہ لال لمبا گھیر دار کرتے اور چوری دار پجامے میں ملبوس باہر آئی، جہاں حسام سامنے بیڈ پر اپنا سر ہاتھوں میں برائے بیٹھا تھا۔ خوشبوؤں کا ایک ریلا اس کے نتنوں سے ٹکرایا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ حسن کا پیکر ڈریسنگ ٹیبل پر کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی، رات بھر کے آنسوؤں سے سوجی ہوئی تھی۔ کاجل بہہ کر گالوں پر سیاہ لکیر بن گیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لپسٹک اٹھائی، مگر لبوں تک لے جاتے ہی پورا وجود لرز گیا۔ ہاتھ کانپا، لپسٹک گر گئی اور آنکھوں سے سیل رواں پھر بہہ نکلا۔ یہ میں ہوں، یا وہ لڑکی جو کل تک خواب سجایا کرتی تھی؟ اب تو بس ایک خالی جسم ہوں، بے وقت سا وجود۔ وہ اپنا عکس آئینے میں دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ وہ جو اسے دیکھ رہا تھا ہر لفظ تیر بن کر اس کے سینے میں اتر رہا تھا۔ وہ اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ عفاف نے گھبرا کر دوپٹہ سنبھالا جو کندھے پر تھا، اس کا خوف وہ بھانپ چکا تھا۔ جب ہی لب کاٹتے گویا ہوا، میں مانتا ہوں کل رات جو ہوا وہ سب میرا قصور تھا، میں اپنی نفرت میں اندھا ہو گیا، تمہیں تکلیف دی، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے لبوں پر کبھی کسی اور کا نام آئے۔ مجھے یہ گوارا نہیں کہ جو میری ہے، جو میرے حصے میں آئی ہے، جو کسی کی دوسرے کے لیے سوچے بھی۔ میں ہمیشہ اپنی چیزوں کے لیے، اپنے قریب کے رشتوں کے لیے بہت پوزیسو رہا ہوں۔ کل رات بھی میرا یہی جنون تھا، میں برداشت ہی نہیں کر سکا کہ تمہارے دل میں کوئی اور بسا ہوا ہے۔ عفاف نے آئینے سے نظریں ہٹا کر اسے گھورا، اس کی آنکھوں میں زہر گھلا تھا۔ واہ کمال ہے، جنون کے نام پر آپ نے سب کچھ ڈھونڈ ڈالا۔ کبھی سوچا جس کے خواب ٹوٹتے ہیں وہ کیا محسوس کرتا ہے؟ آپ اپنی تکلیف کا ذکر کرتے ہیں، لیکن میری تکلیف، میرے زخم، میری ٹوٹی دنیا، آپ کے پوزیسو ہونے نے مجھ سے میرا وجود چھین لیا۔ حسام نے بے بسی سے ہاتھ بالوں میں پھیرا۔ ہاں تکلیف تھی مجھے،
ایسی کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، مگر وہ تکلیف تمہیں نہیں بتا سکتا، وقت آنے پر خود ہی بتاؤں گا۔ پھر شاید تمہیں اندازہ ہو، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ تم سے پوچھے بغیر تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ عفاف نے تلخی سے کہکہا لگایا۔ وقت؟ آپ سمجھتے ہیں میرے پاس اب وقت ہے؟ جو کل رات مجھ پر گزری اس کے بعد کیا باقی بچا؟ آپ لوگوں نے مجھے صرف یہ جتایا کہ اس گھر کے مرد اپنی انا کے غلام ہیں، ایک نے خواب بیچ کر چھوڑ دیا، دوسرے نے اپنی ضد کی تسکین کے لیے میری سانسیں رون دی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، چاہا اس کے آنسو صاف کرے۔ خبردار! عفاف کی آواز خنجر کی طرح کٹی۔ میری طرف ہاتھ مت بڑھائیے، آپ نے میرے جسم کو شاید چھو لیا، مگر میرے دل کے دروازے ہمیشہ کے لیے آپ سب پر بند ہو چکے ہیں۔ عفاف کہہ کر آگے بڑھی اور ابھی ہینڈل تھاما ہی تھا کہ حسام نے پیچھے سے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اکٹھے چلیں گے۔ اس کی آواز بھاری تھی، جیسے کوئی فیصلہ صادر کر رہا ہو۔ عفاف نے تڑپ کر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑ دے میرا ہاتھ۔ سب کے سامنے خوشنما چہرہ دکھانے کے لیے آپ کو میرا ساتھ چاہیے؟ چاہے اندر سے توڑ ڈالو، باہر تماشا مت لگنے دو۔ حسام نے آنکھیں بند کی، دکھ بھرے لہجے میں بولا، ہاں توڑ ڈالا ہے تمہیں، مگر میری عزت بھی تمہارے وجود سے جڑی ہے۔ سب کو یہ طوفان مت دکھاؤ، ابھی میرے ساتھ چل دو، پھر چاہو تو ساری عمر مجھے کوسنا۔ میں جانتا ہوں تم مجھے معاف نہیں کرو گی، شاید مجھے خود بھی کبھی معاف نہ کر سکو، مگر بس ایک بار میرے ساتھ چل دو، باقی سب برداشت کر لوں گا۔ بس باہر لوگ اور گھر والے ہمارے درمیان دراڑ دیکھ لیں، میں نہیں چاہتا، نہ تمہارے بابا یہ سے برداشت کر سکیں گے۔ عفاف نے لمحہ بھر کو آنکھیں بند کی، پھر خاموشی سے گردن موڑ لی۔ اس نے بمشکل اپنے آنسو روکے تھے اور چپ چاپ اس کے ساتھ چل دی۔ ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی تھا وہ صرف کمرے کی حد تک محدود تھا۔ اشفاق صاحب جو عفاف کے والد تھے، ان کی طبیعت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ اگر انہیں ذرا سا بھی مزید صدمہ پہنچتا تو یہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ عفاف خود بھی خاموش اور بجھی بجھی رہنے لگی۔ رمشا کو بخوبی اندازہ ہوتا، مگر وہ ہمیشہ بات کو ٹال دیتی۔ ولیمہ بھی نہایت سادہ سا ہوا، چند قریبی رشتہ دار آئے اور تقریب خاموشی سے مکمل ہو گئی۔ شادی کو 1.5 ہفتہ بیت چکا تھا۔ عفاف رات گئے کمرے میں آتی، مگر نہ اس سے کوئی بات کرتی اور نہ ہی اس کی بات کا جواب دیتی۔ حسام نے اس پر کبھی زور زبردستی نہیں کی، وہ جانتا تھا کہ عفاف اس سے بے پناہ خوف کھاتی ہے، اسی لیے ولیمے کے بعد مکلاوے کا بہانہ بنا کر وہ کئی دنوں تک اس کی نظروں سے اوجھل اپنے ذاتی کمرے میں رہی۔ حسام کو اندازہ تھا کہ وہ تنہائی میں روتی ہے، سسکتی ہے، خیام جیسے بے وفا کو یاد کر کے دل ہی دل میں اسے کوستی ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ عارضی طور پر وہ اس سے ناراض ہے، مگر خیام سے شدید نفرت کرتی ہے، اتنی نفرت کہ اس کا چہرہ تک دیکھنا نہیں چاہتی۔ اور یہ بھی یقین تھا کہ ایک دن وہ اسے معاف کر دے گی۔ وہ اس کا بے حد خیال رکھتا، اس کی ہر خواہش، ہر فیصلے کا احترام کرتا۔ ایک دن جب وہ آفس سے لوٹا تو عفاف پہلے ہی سو چکی تھی۔ حسام جانتا تھا کہ وہ اس کے سونے کے بعد بیڈ پر آتی ہے، کئی بار تو صوفے پر ہی سو جاتی۔ اس رات وہ خود صوفے پر سویا، نہایت بے آرامی سے سویا، یہاں تک کہ اگلے دن کمر میں شدید درد کے اثرات اس کے چہرے پر نمایاں تھے، مگر عفاف سے کچھ نہ کہا، ہمیشہ کی طرح سلام کرتا، حال احوال پوچھتا اور اسے منانے کی تگ و دو میں لگا رہتا۔ اسی دن عفاف کا دل بے حد نرم ہوا، خوف کہیں پیچھے رہ گیا۔ اس دن کے بعد سے، جس دن مکلاوے کے بعد حسام نے سخت لہجے میں کہا تھا کہ یہ کمرہ اس کا ہے، جیسے چاہے یہاں رہے، اگر برداشت نہ ہو تو وہ اسٹڈی میں چلا جائے، مگر یہ کمرہ اس کا اصل کمرہ رہے گا۔ اس دن سے سب کچھ پرسکون ہو گیا، وہ بے حد سکون میں تھی۔ آج بھی صبح کا آغاز حسب معمول ہوا۔ حسام ہمیشہ کی طرح پہلے اٹھا، وہ عفاف کی نیند میں خلل نہیں ڈالتا۔ ڈریسنگ پر کھڑا آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا جب عفاف کی آنکھ کھلی، مگر اس کی موجودگی کا احساس پا کر اس نے آنکھیں بند رکھی اور سوتا بن گئے۔ شاید وہ اب بھی اس سے مخاطب نہیں ہونا چاہتی تھی۔ حسام مکمل تیار ہو کر مڑا، آہستہ قدموں سے اس کے پاس آیا اور ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ عفاف کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ یہ وہ کیا کر رہا تھا؟ اس نے چاہا کہ فوراً پاؤں پیچھے کھینچ لے، مگر ایسا کرنے کے لیے اسے اس کا سامنا کرنا پڑتا، اور جانے کیوں وہ اس کا سامنا کرنے سے گھبراتی تھی۔ حسام کے لب لرزے، اس کی آواز میں ندامت کی لرزش تھی۔ عفاف، میں تم سے معافی مانگتا رہوں گا جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دیتی۔ اس رات میں نے جو کیا وہ غلط تھا، ناقابل معافی تھا، مگر اس وقت میں خود اتنی اذیت میں تھا یہ کوئی نہیں جانتا۔ تم اپنی تکلیف میں ڈوبی ہوئی تھی، گھر والے اپنی عزت کے خول میں بند تھے، سب کو بس اپنا خیال تھا۔ میرے زخموں کا مرہم کسی کے پاس نہیں تھا، میرا درد کسی نے محسوس نہیں کیا۔ میں اکیلا لڑ رہا تھا، بالکل اکیلا۔ میں اسی درد سے گزر رہا تھا جس سے تم گزری۔ وہ عفاف کی پنڈلی پر لب رکھ کر اٹھا تو عفاف کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔
گلے میں گرہ سی اٹک گئی۔ وہ اس پر سے کمفرٹر درست کرتا، اس کے ماتھے پر ایک بوسہ رکھتا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ عفاف ہڑبڑا کر اٹھی، آنکھوں میں حیرانی اور آنسوؤں نے ایک ساتھ جگہ بنائی۔ آج بھی تکیے کے پاس ایک نوٹ پڑا تھا جس پر لکھا تھا گڈ مارننگ اور آئی ایم سوری۔ ساتھ ایک گلاب کا پھول رکھا تھا جسے وہ ہمیشہ سنبھال کر رکھتی تھی۔ میں بھی اسی تکلیف سے گزر رہا تھا جس سے تم گزری۔ یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے رہے۔ وہ حیران تھی، ایسا کیا ہوا تھا اس کی زندگی میں؟ کوئی تھا کیا؟ وہ خود سے سوال کرتی۔ ہاں کوئی تو تھا، کوئی بے وفا۔ یہ بات کوئی بھی بیوقوف سمجھ سکتا تھا کہ حسام کی زندگی میں محبت کا کوئی زخم ہے۔ پہلے ایک ستم کی محبت، پھر بے وفائی کا داغ، اور اب جو شخص اس کے حصے میں آیا وہ بٹا ہوا تھا۔ مگر فوراً اس کا دل اور دماغ دونوں چیخ پڑے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ سوچتی اگر اس کی زندگی میں کوئی اور ہوتا تو کیا وہ اتنا خیال رکھتا، اتنی محبت سے پیش آتا، اسے منانے کے لیے اتنی تگ و دو کرتا؟ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ لیکن سوال اس کے دماغ کے گروہوں کو مزید الجھاتا جا رہا تھا۔ صبح سے اس کی طبیعت بہت بوجھل تھی، بار بار الٹی ہو رہی تھی، کمزوری بڑھ رہی تھی۔ اچانک چکر آیا تو رمشا نے فوراً اسے تھام لیا۔ کیا ہوا بیٹی؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ رمشا نے گھبراہٹ سے پوچھا۔ عفاف نے بوجھل آنکھوں سے ماں کو دیکھا۔ سائرہ بھی پریشانی سے قریب آ گئی۔ مما، تائی جان، لگتا ہے مجھے فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے۔ صبح سے الٹیاں رک ہی نہیں رہی ہیں اور چکر بھی شدید آ رہے ہیں۔ وہ قریب صوفے پر بیٹھ کر مدھم آواز میں بولی۔ رمشا اور سائرہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ اتنے عرصے بعد شاید ان کے گھر خوشی کی کوئی نوید آنے والی تھی۔ سائرہ تو وقت ضائع کیے بغیر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ وہاں جو خبر ملی اس نے عفاف کا رنگ اتار دیا اور سائرہ کا رنگ کھلا دیا۔ عفاف ماں بننے والی تھی۔ سائرہ نے تو خوشی کے مارے اسے چوم چوم کر آنسو بہا دیے۔ گھر کا سارا غم، ساری تلخیاں لمحے بھر میں جیسے دھل گئیں۔ مگر عفاف خاموش رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا رد عمل دے۔ ممتا کا احساس بہت حسین تھا، مگر یہ خواب اس نے کبھی کسی اور کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کی خشک آنکھیں آہستہ آہستہ بھیگنے لگی۔ مگر مجال ہے کہ ایک بھی آنسو گال پر لڑکتا۔ وہ خود سے کہہ رہی تھی، میں اس بے مروت کے لیے کیوں روؤں؟ لیکن دل کی گہرائی میں ایک عجیب سی نرمی اتری تھی۔ دنوں پر لگا گئے۔ دن کب ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں ڈھل گئے، کسی کو خبر نہ ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 7 ماہ گزر گئے اور عفاف کی ازدواجی زندگی ایک نئے سفر پر گامزن ہو چکی تھی۔ وہ دن بدن ممتا کے رنگ میں نکھرتی چلی جا رہی تھی، اور اس نکھار کی وجہ تھا حسام کا بے پناہ پیار، اس کی قربت اور بے حد چاہت جو اسے لمحہ بلمحہ سنوار رہی تھی۔ ان 7 مہینوں میں ایک دن بھی ایسا نہ آیا جب حسام دیر سے گھر لوٹا یا عفاف کی کسی خواہش کو نظر انداز کیا ہو۔ اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی خیال رکھتا، گویا وہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہو۔ ابتدا میں سارہ کے قصے کے بعد عفاف کے دل میں کئی وسوسے اور شکوک جنم لیتے جو ایسی حالت میں ایک فطری امر تھا، مگر رفتہ رفتہ حسام کے خلوص اور محبت نے سب اندیشوں کو مٹا ڈالا۔ آج وہ لاؤنج میں بیٹھے تھے، مگر عفاف کل کی بات سے اب تک سہمی ہوئی تھی۔ کل اچانک ٹی وی پر خیام کا کوئی ڈرامہ چل پڑا، شاید پہلا یا دوسرا، جو آج کل بہت مقبول ہو رہا تھا۔ عفاف کو ڈراموں میں دلچسپی کم ہی تھی، وہ زیادہ تر کتابیں پڑھتی یا سیریز دیکھتی۔ مگر نصیب کا کھیل دیکھیے، عین اسی لمحے حسام گھر میں داخل ہوا اور سامنے اسکرین پر خیام کا چہرہ دیکھ کر اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ آگ بگولا اٹھا۔ غصے سے اس نے ایک جھٹکے میں لاؤنج کی LED کا پلگ نکالا اور اسے زور سے زمین پر دے مارا۔ آئندہ اگر ہمارے گھر کے ٹی وی پر اس بےہودہ انڈسٹری کے ڈرامے چلے یا اس شخص کا کوئی انٹرویو لگا تو قسم ہے مجھے، میں یہ LED توڑ ڈالوں گا یا پھر کیبل ہی کٹوا دوں گا، سمجھے آپ؟ مما اور چچی آپ بھی۔ اس کے لہجے میں ایسی آگ تھی کہ وہ ہانپتا ہوا میز پر پڑی چیزیں الٹتا سیدھا اوپر چلا گیا۔ لاؤنج میں عفاف اور سائرہ بیگم سہمی بیٹھی رہ گئی۔ عفاف کا دل کانپ اٹھا اور سائرہ بیگم کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک خاموش دریا بہہ نکلا۔ انہیں اپنا بیٹا شدت سے یاد آیا، مگر یہ تقدیر کی ستم ظریفی تھی کہ خیام نے اپنے ہی ہاتھوں اپنا راستہ مسدود کر لیا تھا۔ اس کے بعد عفاف بے حد سہم گئی۔ وہ رات کو بہت لیٹ کمرے میں گئی، لیکن اس کو گھبراتا اور لیٹ آتا دیکھ حسام سمجھ گیا تھا کہ وہ گھبرا گئی ہے، لیکن وہ جب تک غصے میں تھا تب تک اس نے کسی سے بات نہ کرنے میں ہی عافیت جانی۔ مگر اس کی گھبراہٹ کم کرنے کو وہ نرمی سے حسب معمول کے مطابق گویا ہوا اور کچھ دیر میں اسے میڈیسن دیتا خود باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ بے چینی سے کروٹ لیتی نیند کی آغوش میں چلی ہی گئی۔ لیکن صبح بھی وہ اسے ملے بغیر چلا گیا تھا تو پورا دن اس کا بے چین اور تھکا تھکا سا تھا۔ اسے
اسی اثنا میں حسام گھر آیا اور حسب معمول سب سے ملتا اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ آفاق بھی قدم لیتی اپنے کمرے میں آئی تو وہ اسے دیکھ کر سکون پاتا مسکرایا اور ایک بازو پھیلا کر اسے خود کے پاس بلایا تو وہ بنا کسی دیری کے اس کے حصار میں آئی۔ کل کے لیے سوری میری جان، میں بس تھوڑا غصے میں آ گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے غصے کی وجہ تم ہو یا تمہارے ساتھ ہوئی زیادتی، اس کی وجہ سے ہمارے خاندان کی عزت، میری ماں کا مان، ایک باپ کی جان تک خطرے میں پڑ گئی تھی۔ بس اس وجہ سے مجھے اس سے شدید چڑ ہوتی ہے اور اس کے نام پر میرا لاوا مزید بھڑک اٹھتا ہے۔ میرا مقصد تمہیں ڈرانا نہیں تھا، آئی ایم سوری۔ وہ اس کے ماتھے پر پیار کی مہر سخت کرتا ہمیشہ کی طرح اس کے کچھ بولے بغیر سب کچھ کلیئر کر گیا تو عفاف پوری طرح اس میں چھپ سی گئی۔ آپ بہت اچھے ہیں، آئی لائک یو۔ وہ اس میں چھپتی اس کو دیکھتی بولی تو وہ گہرا مسکرا دیا۔ آئی لو یو ٹو۔ اب مجھے کھانا ملے گا؟ وہ معمول کے مطابق اس کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کرتا۔ اسے کل کا واقعہ بھلا گیا اور وہ بھول بھی گئی۔ وہ بالکل مکمل تھے، دن بھی نہ رہے تو دن بھی گزر گئے۔ اس دوران اس کی طبیعت کافی حساس تھی، وہ چھوٹی چھوٹی بات کو دل پر لینے لگ گئی تھی۔ آج وہ دن تھا جب اسے ہسپتال لے کر جانا تھا۔ 9 ماہ پورے ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اسے 1 ہفتے پہلے ہی ہسپتال لے کر آنا پڑا کیونکہ صبح سے اس کی طبیعت شدید خراب تھی۔ اس لیے حسام اس وقت ہسپتال کے باہر کوریڈور میں کھڑا اپنی بیوی کے لیے دعا گو تھا۔ اس کا انگ انگ اس کے لیے بے چین اور پریشان تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ڈیلیوری میں کچھ مشکلات آ سکتی ہیں۔ وہ اس وقت کافی ڈرا ہوا تھا۔ خیر کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر باہر آئی تو اس نے اس وقت اس کی زندگی کی سب سے بڑی نوید اسے سنائی۔ مبارک ہو، آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ 8 الفاظ اس کو ایک کانوں میں رس بن کر گھلے تھے۔ اسے لگا تھا اس نے سب پا لیا۔ اس کے منہ سے اچانک ادا ہونے والا جملہ کچھ یوں تھا، اور تم نے اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے تھے۔ وہ اپنی ماں کے گلے لپٹے بچوں کی طرح رویا تھا۔ سائرہ بیگم کے تو پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے جب نرس نے آ کر انہیں وہ ننھا وجود تھمایا جو ہو بہو اپنے باپ کی کاربن کاپی تھا۔ اسی اثنا میں کچھ ہی دیر میں آفاف کو بھی آئی سی یو سے پرائیویٹ کمرے میں شفٹ کروا دیا تھا۔ اتنی قربانیوں کے بعد اب اسے جن نعمتوں سے خدا نے نوازا تھا وہ سنبھلے نہیں سنبھال رہی تھی۔ منظر بالکل مکمل تھا۔ بیڈ پر بیٹھی آفاف اور آفاف کی گود میں وہ ننھا فرشتہ اور پاس بیٹھا حسام جس نے اپنی بازو میں اپنی پوری دنیا قید کر رکھی تھی۔ منظر بالکل مکمل تھا۔ کچھ دن بعد وہ لوگ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ حسام کام سے فارغ ہو کر اپنے بیٹے کی جانب آیا جس کا نام انہوں نے افہام رکھا تھا۔ وہ بالکل باپ کی کاربن کاپی تھا مگر آنکھیں اس کی اپنی ماں آفاف جیسی تھیں۔ حسام کو آفاف مزید پیاری اور عزیز ہو گئی تھی۔ اس نے آفاف کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا تو وہ مسکراتی اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ میں نے سوچا تھا جب تم مجھے خوبصورت رحمت یا نعمت سے نوازو گی تو تمہیں تمہاری پسند کا کوئی تحفہ دوں گا۔ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے مجھ سے۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت کو رب کرتا بولا تو آفاف نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کچھ بھی نہیں، میرے پاس آپ ہیں، میرے پاس سب ہے۔ آپ بس میری ایک بات مان لیں پلیز۔ وہ محبت سے اسے دیکھتی ہوئی بہت مان سے گویا ہوئی تو حسام نے ہاں میں سر ہلایا۔ حکم کرو۔ آپ تایا جان سے کہیں وہ خیام کو معاف کر دیں، اسے گھر واپس بلا لیں۔ تائی جان بہت یاد کرتی ہیں، اسے بہت روتی ہیں۔ اس کے پاس کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، کام بالکل ختم ہو چکا ہے، ایکٹنگ میں بری طرح فلاپ ہو گیا وہ۔ اس نے درد بھرے انداز میں کہا تو حسام نے آنکھیں میچھی۔ جانتا ہوں، سب جانتا ہوں، اتنی ہی تکلیف میں ہوں جتنی مما، لیکن یہ بابا کا حکم ہے، میں بات کر کے دیکھوں گا ان سے۔ تم بس مجھ پر اور ہمارے بچے پر دھیان دو۔ وہ اس کے ماتھے پر پیار بھری مہر ثبت کرتے بولا تو وہ مسکرائی۔ تھینک یو۔ اس کے سینے پر سر ٹکا کر بولی تو وہ آنکھیں موندے اسے خود میں بھیج گیا۔ اس رات حسام نے الیاس صاحب سے بات کی اور انہیں منا لیا کہ وہ خیام کو واپس بلا لیں۔ اس نے بچپنے میں جو کیا سو کیا، جو قسمت میں ہوتا اسے کوئی نہیں ٹال سکتا، تو الیاس صاحب کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننی پڑی۔ وہ گھر کا بڑا بیٹا تھا، وہ فیصلہ لینے کا حق رکھتا تھا۔ اسی دن خیام گھر واپس آیا اور سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، جبکہ آفاف کا تو وہ سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے گھر آئے بھی ہفتہ ہو گیا تھا۔ اسی دوران آفاف سے معافی مانگی تھی اس نے۔ آفاف نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وہ اسے اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کے ساتھ بے تحاشا خوش دیکھتے اندر ہی اندر ٹوٹ جاتا۔ اس نے ایک معمولی سے خواب کے پیچھے کیا چھوڑ دیا تھا، اسے اب احساس ہو رہا تھا۔ اس دوران اس نے آفاف سے کی کئی بار یہ بات کہی تھی وہ اسے معاف کر کے اس کے پاس واپس آ جائے، جس پر آفاف کا اس پر ہاتھ اٹھتا رہا۔ وہ بے تحاشا خوفزدہ ہو گئی تھی۔
اب بھی وہ کچن میں افام کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی کہ اچانک وہ کچن میں آ گیا۔ وہ خوفزدہ ہوتی وہاں سے جانے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ عفاف کے ضبط نے جواب دیا تو آج پھر ایک اور تھپڑ اس کے منہ کی زینت بنا۔ وہ حیران سا اسے دیکھے گیا۔ خبردار تم نے آئندہ مجھے ہاتھ لگانے یا مجھے مخاطب کرنے کی ہمت کی، میرے شوہر کو پتہ چل گیا کہ تم مجھے ہراس کر رہے ہو تو تمہیں جان سے مار دیں گے۔ بہت پوزیسو ہیں وہ میرے لیے اور ہمارے بچے کے لیے۔ یہ میری تمہیں لاسٹ وارننگ ہے۔ قیام آئندہ مجھے پکارا بھی تو میں تائیں جان کو بتا دوں گی، پھر وہ تمہیں الٹے پاؤں اس گھر سے واپس بھیج دیں گے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں بلکہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ وہ حسام کو بتا سکتی تھی مگر وہ ہمیشہ کی طرح اسے ڈرتی تھی کہ اگر اسے بتایا تو جانے کیا قہر ڈھائے گا۔ عفاف نے یہ بات حسام کو بتانے کے بجائے اپنی ماں کو بتا دی اور اس کی ماں نے دیر کیے بغیر حسام کو بتائی تھی، جس پر اس کا لاوا بے حد بھڑکا تھا اور اس فیصلہ کیا وہ خیام کی جلد از جلد اپنی خالہ زاد بہن سے شادی کروا کر اسے کہیں اور شفٹ کر دیں گے۔ اس کے لیے یہی بہتر ہے اور اس کی فیملی کے لیے بھی۔ لیکن ایک بات جو اسے بے تحاشا سوئیوں کی طرح چبھ رہی تھی وہ یہ کہ اس کی بیوی آج بھی اس کے خوف میں مبتلا ہے کہ وہ اپنی تکلیف اس کے بجائے اپنی ماں کو بتا رہی ہے۔ اسے یہ گوارا نہیں تھا، یہ حکم صادر کرتا وہ عفاف کو بالکل پرسکون کر چکا تھا، مگر جیسے وہ کمرے میں آئی تو حسام اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے پہلی رات کی وجہ سے اب تک خوفزدہ ہو۔ یہ بے چینی مجھے چین نہیں لینے دیتی۔ میں چاہتا ہوں تم کھل کر ہر تکلیف دکھ مجھ سے کہو، میں اس پر مرہم رکھوں۔ آج تک تم نے مجھ پر اتنا سا شک نہیں کیا، کوئی ماضی کو بیچ میں نہیں لایا، تو تم کیوں گھبراتی ہو عفاف؟ وہ خائف ہوتا بولا تو عفاف نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ڈر گئی تھی کہ کہیں آپ اسے کچھ کہہ نہ دیں، میں نہیں چاہتی تھی کہ تائی جان دوبارہ اپنے بیٹے کی جدائی برداشت کریں۔ میں نے اس دن اسے تھپڑ مار کر منہ توڑ جواب دیا تھا مگر اس کے پاس کہنے کو الفاظ نہیں تھے۔ تم مجھ سے وعدہ کرو عفاف کہ جو بھی ہو جائے، تمہیں کوئی بھی کچھ کہے، کوئی بھی، تم مجھے بتاؤ گی۔ تم اور میں اب ہم دو نہیں ہیں، ہماری فیملی ہے، ہمارا بچہ ہے، اس کے لیے ہمیں اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے، اپنا بانڈ مضبوط کرنا ہے۔ ہم مضبوط ہوں گے، ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا، ہم ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپائیں گے تو اس کا اثر ہمارے بچے پر پڑے گا، وہ بھی وہی سیکھے گا جو ہم کریں گے، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اسے لگے ہاتھ تھامے ہمیشہ کی طرح اسے تفصیل سے بیان کر گیا تو وہ مسکرائی۔ اوکے استاد جی، میں سمجھ گئی، آئندہ کچھ نہیں چھپاؤں گی، وعدہ۔ وہ شرارت سے گویا ہوئی تو وہ بھی ہنس دیا، جبکہ ان کے پاس اپنے کھلونوں سے کھیلتا ہوا افہام بھی باپ کی اپنی زبان میں اتفاق کر گیا تو ان دونوں نے ہنستے ہوئے اسے گود میں لے کر چٹا چٹ چوم ڈالا۔